دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کتنے قسم کی ہیں؟ دو طرح کی. پہلی قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم عقائد، اعمال، نظریات اور اعمال. اعمال کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اعمال ظاہرہ، اور دوسری اعمال ظاہرہ میں کون کون سی شامل ہیں؟ ظاہرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو ہمیں نظر آتے ہوں. نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، روزہ اعمال باطنہ میں ایک طرح سے، لیکن اس کو اعمال ظاہرہ میں لیا گیا ہے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں کوئی شخص کھائے گا کچھ تو کھاتے ہوئے تو نظر آئے گا نا. وہ اگر روزے دار کچھ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا. تو یہ جو حکم ٹوٹنے کا لگا کچھ کھانے سے لگا، اور کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے. تو اس لیے اس کو اعمال ظاہرہ میں لیا ہے. اور اعمال باطنہ کی مثال حلال و حرام کی وہ چیزیں، حلال و حرام کی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ہمیں. شریعت کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. اس کا تعلق اگر دل سے ہے، قلبی کیفیات سے ہے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ حرام چیزیں ہیں. حسن ظن ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. دل میں خیر خواہی چاہنا کسی کے لیے، یہ ایک اچھا عمل ہے. اس کا تعلق دل سے ہے. تو یہ وہ علم جو قلبی چیزوں کی تفصیل جس میں ہوتی ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ احیاء العلوم جو ہے علم تصوف پر مبنی ہے. اسی طریقے سے اور مکتبۃ المدینہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے غیبت جو ہے یہ بھی ایک قلبی موضوع ہے. وہ علم جس کے اندر اعمال ظاہرہ پر گفتگو کی جائے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ. علماء نے علم کو، مطلب قرآن تو افضل ہے ہی، لیکن علم کے اعتبار سے علم فقہ کو تفسیر سے بھی افضل قرار دیا ہے. اس لیے کہ علم فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. حلال و حرام کی سب چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں. تو بہار شریعت جو ہے وہ علم فقہ پر مبنی ہے. بہار شریعت کے دوسرے حصے سے لے کر 20ویں حصے تک کیا ہے؟ علم فقہ ہے. فتاوی رضویہ میں زیادہ تر کیا ہے؟ علم فقہ ہے. اگرچہ کہ عقائد کے متعلق بھی مواد علم فقہ ہے. تو اعمال ظاہرہ کو علم فقہ میں سیکھا جاتا ہے. علم فقہ کے کتنے موضوعات ہیں؟ 6 موضوعات ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک موضوع کون سا ہے جو ہم بحث کر رہے ہیں؟ معاملات. معاملات کا مطلب کیا ہے؟ لین دین. لین دین جب بھی ہوگی اس کی 3 صورتیں بنیں گی. یا تو وہ لین دین سرمایہ کاری کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، تو کتنی قسمیں بنیں گی اس کی؟ 7 قسمیں بنیں گی. یا وہ لین دین نیکی کے لیے ہوگا، جیسے قرض دینا، گفٹ کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو نیکی کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نظام حلال ہے، یعنی روزی حاصل کرنے کا، آمدنی حاصل کرنے کا، کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا جائز طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے باہر نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ موڈ آف ٹریڈنگ، موڈ آف لین دین، ان کے اندر ہی سارے طریقے جو ہیں وہ شامل ہیں.